عزازیل کون تھا اور اس کو بارگاہ الہی سے کیوں دھتکار کر نکال دیا گیا؟ عزازیل جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے نیک اور فرمانبردار بندہ تھا، اور اس نے خدا سے بغاوت کیوں کی، اور آخر کیوں عزازیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا؟ ان سبھی باتوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں گے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آسمانوں پر دو قسم کی مخلوق رہا کرتی تھی، فرشتے اور جنات۔ فرشتوں کی تخلیق نور سے کی گئی اور جنات کی تخلیق آگ سے کی گئی۔ یہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت اور خدمت کیا کرتی۔ اس میں سے جنات ایسی مخلوق تھی جن میں عورتیں بھی تھیں اور ان کی نسل بھی خوب بڑھتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سہموم نامی جنات کو پیدا کیا گیا اور اس کو سب سے پہلے زمین پر بھیجا گیا۔ زمین پر 300 سال رہنے کے بعد اسے اپنی نسل کی جن مخالم ملی، پھر ان کی شادی ہوئی اور ان کی نسل خوب بڑھی۔ یہ پہلی جنات کی قوم تھی جو زمین پہ آباد ہوئی۔ پہلے تو اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کی، لیکن جلد ہی یہ قوم شرکس ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی، جس کی وجہ سے اس قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ اسے صرف نیک جنات کو بخش دیا گیا۔ ان جنات میں سے ایک جن چالیپا تھا جو اپنی بہادری اور دلیری کی وجہ سے مشہور تھا، اس کی بیوی بھی اسی کی طرح بہادر تھی۔ ان دونوں کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عزازیل تھا، یہ بھی اپنی ماں باپ کی طرح بہادر تھا۔ جب یہ قوم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ زمین پہ جاؤ اور ان نافرمانوں کو مار پھینکو، اور یہ دنیا میں ہونے والی سب سے پہلی جنگ تھی۔ اس جنگ میں بہت سے جنات مارے گئے اور باقیوں کو قیدی بنا لیا گیا، جن میں سے شہزادہ عزازیل بھی تھا۔ جب اس کو بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ عزازیل کی تربیت فرشتے خود کرے۔ عزازیل کی تربیت فرشتوں نے بہترین انداز میں کی، اس کو عبادت کے طریقے سکھائے گئے اور بہت جلدی عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت نیک بندہ بن گیا۔ عزازیل اپنی عبادت و ریاضت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت عزیز بن گیا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزازیل کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عزازیل 4000 برس تک جنت کا خزانچی رہا اور تقریباً 8000 برس تک فرشتوں کا ساتھی رہا۔ عزازیل کو اپنی عبادت و ریاضت کی وجہ سے فرشتوں کا معلم مقرر کر دیا گیا اور آسمان والے اسے عابد کہہ کر پکارنے لگے۔ عزازیل نام کا مطلب ہے اللہ کا عزیز، اور وہ اپنی عبادت و ریاضت کی وجہ سے تمام فرشتوں میں سب سے اونچا مقام رکھتا تھا، یہاں تک کہ وہ جس ممبر پر بیٹھ کر درس دیتا تھا اس ممبر کے نیچے بیٹھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کا درس سنتے تھے۔ لیکن عزازیل کو کیا معلوم تھا کہ ایک دن وہ اپنے رب کی خود مخالفت کرے گا اور اس کی موت کفر کی حالت میں ہوگی۔ ایک دن عزازیل لوح محفوظ کے پاس سے گزرا تو اسے ایک عبارت تحریر کی ہوئی نظر آئی جس میں لکھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا مطلب ہے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ عبارت پڑھ کر عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ یہ شیطان کون ہے جس سے پناہ مانگی گئی ہے، اور اللہ سے پوچھا کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہمارا ایک ایسا بندہ جس سے ہر طرح کی نعمت سے نوازا جائے گا اور ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے اسے مردود کر دیا جائے گا، اور تم جلد ہی اس کو دیکھو گے۔ اس کے بعد سے عزازیل بہت پریشان رہنے لگا اور اس نے کثرت سے عبادت کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح ہی ہزاروں سال بیت گئے۔ پھر عزازیل کو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کر رہے ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور اس مٹی کو زمین کے مختلف حصوں سے اٹھایا گیا، اور اس مٹی کا استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود اور صورت بنائی اور آپ کے جسم کو 40 سال تک بغیر روح کے رکھا۔ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جانے سے گھبراتے تھے، ان میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والا عزازیل تھا۔ جب اللہ نے فرشتوں کو اس بات کی خبر دی کہ میں آدم کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں، اس پہ فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ خلیفہ زمین پہ جا کے فساد برپا کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جان بھر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی تکمیل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو سب نام سکھلائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی وہ فضیلتیں بتلائی جو انہیں معلوم نہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ سب کچھ بتانے کا حکم دیا گیا جو انہیں سکھایا گیا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ سب کچھ باتیں دہرائی جو سکھائی گئی تھی،
اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن عزازیل نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اس لیے کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عزازیل کو حکم دیا کہ نکل جا یہاں سے، تو مردود ہو گیا، تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے۔ عزازیل یعنی شیطان نے اللہ تبارک و تعالی سے قیامت تک مہلت مانگی اور اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کو بھٹکانے کی قسم کھائی اور کہا کہ مجھے تو نے ملعون کہا ہی ہے، لیکن میں قسم کھاتا ہوں کہ قیامت تک تیرے راستے پر چلنے والوں لوگوں کو بھٹکاتا رہوں گا۔